سیاست کے بیچ میں زناریوں کو دیر و کہن سے نکال دو، فکر عرب کو دے کے فرنگی تخیلات اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو، افغانیوں کی غیرت دین کا ہے یہ علاج، منا کو ان کے کوہ و دمن سے نکال دو، یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں چلا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو۔ مسلمانوں کو مغلوب کر لو، ان کی سخت طاقت ختم کر دی جائے۔ تو ابلیس اپنے فرزندوں کو کہتا ہے کہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ ان کے سینوں سے حب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتدریج کرتے جائے، اور حب مصطفیٰ کی بجائے، حب نبی کی بجائے ان کے درمیان اس طرح کا انتشار پیدا کر دو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کرنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور توقیر کرنا ان کے لیے طعنہ کا درجہ بن جائے۔ اس لیے ہمیں پچھلے بالخصوص 20-22 برسوں میں اور اس سے پہلے بھی ایک طویل عرصے سے، جب سے یہاں حکومت برطانیہ قائم ہوئی، ہمیں وقتاً فوقتاً ٹیسٹ لگائے جاتے رہے کہ ان کے اندر نبی پاک علیہ السلام کی محبت کا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کا کیا درجہ موجود ہے، اور ایسے ہمارے درمیان انہوں نے افکار پھیلائے کہ جو اساس کے منافی تھے۔ میرے بھائی اور بزرگوں، جو اولیاء اللہ کا طریق ہے، اولیاء اللہ کا راستہ ہے، یہ راستہ کیا ہے، یہ طریق کیا ہے، یہ سکھاتا کیا ہے، اس کی تربیت کیا ہے؟ اس کی سب سے بڑی تربیت عشق مصطفیٰ ہے، اس کی سب سے بڑی تربیت ادب مصطفیٰ ہے، اور اس کی سب سے بڑی برکت کی بات جو ہے وہ ذکر مصطفیٰ کی کثرت ہے، درود پاک کی کثرت ہے، اور نبی پاک علیہ السلام کی ذات مبارک کی، نبی پاک علیہ السلام کے اسم مبارک کی وہ غایت کے ساتھ، مبالغے کے ساتھ تعظیم اور توقیر کر رہا ہے۔ یعنی اب دنیا میں تصوف کی کئی اقسام ہیں، یعنی سرجت بھی ہے، ایگزسٹینشل فلسفی بھی ہے، اور اس کے علاوہ بھی بدھزم میں، جین مت میں، ہندو مت میں، سکھزم میں، زورسٹیرینز میں، کئی مذاہب میں کوئی نہ کوئی ملتا جلتا، یعنی صوفی وزڈم جس کو وہ کہتے ہیں، وہ کہیں نہ کہیں موجود ہے۔ لیکن تصوف اسلام ان سے کس طریقے سے مختلف ہوتا ہے؟ جو تصوف اسلام کی بنیاد ہے، جو اس کی غایت ہے، آپ کتب حضرت سلطان العارفین سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کو پڑھیں، ایک عجیب نکتہ حضرت سلطان العارفین رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا، اور آپ نے یہ فرمایا کہ اگر کسی طالب کو مقام فنا سے بلند رتبہ نصیب نہ ہو تو ہو سکتا ہے وہ بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر حضور کی مجلس اور حضور کی حضوری میں پہنچ کر بھی وہ دنیا کا سوال کر بیٹھے۔ گویا حضرت سلطان العارفین کے نزدیک فنا فنا کا، بقا باللہ کا مقام حاصل کرنا بھی اس لیے ضروری ہے کہ جب بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہو تو غایت ادب کو ملحوظ رکھ سکے، حضور کی بارگاہ سے سوائے حضور کے کوئی اور سوال نہ کرے، حضور کی بارگاہ سے سوائے حضور کے کسی اور چیز کو طلب نہ کرے۔ اور آپ نے فرمایا کہ سب سے بلند مرتبہ تصوف کے اندر یہ ہے، معرفت کے اندر یہ ہے، اور سب سے عظیم فخر یہ ہے کہ کسی شخص کو نبی پاک کی دائمی حضوری نصیب ہو جائے۔ میرے بھائی اور بزرگوں، ان کے نزدیک، اولیاء اللہ کے نزدیک
تصوف کا سب سے بڑا رتبہ، سب سے بڑا درجہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہمہ وقت کسی کو میسر آتی ہے۔